الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم انشاءاللہ الکریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنیں گے کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی کردار کیسا تھا، آپ کتنے حسین و جمیل تھے، آپ کی شرافت کیسی تھی۔ انشاءاللہ الکریم سنیں گے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے بڑے، باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے۔ چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر قربان ہو کر ان سے شادی کی خواہش رکھتی تھی، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نفست کی شرافت و عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ عجیب اتفاق ہوا کہ ایک دن عبداللہ رضی اللہ عنہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد یہی ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو نہایت ہی دھوکے سے تنہائی میں قتل کر دیا جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار گرایا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بحفاظت ان کے مقام تک پہنچا دیا۔ وہب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت و عقیدت پیدا ہو گئی اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ عبد المطلب اپنے نور نظر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے جیسے دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں سیدنا بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا وہب بن منبع میں موجود تھی۔ عبداللہ نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو گیا اور نور محمدی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بھی کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے ان کے شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننہال یعنی بنی عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہی دارائے نابغہ میں مدفون ہوئے۔ قافلہ والوں نے جب مکہ واپس آ کر عبد المطلب کو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی عبداللہ رضی اللہ عنہ راہی ملک بقا ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا کہ جس کو سن کر آج ہی دل درد سے بڑھ جاتا ہے۔ روایت ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ
کہ وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا الہی عز و جل تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حضرت حق نے فرمایا کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ٹرکا ایک لونڈی ایمن جس کا نام برکا تھا، کچھ اونٹ کچھ بکریاں تھی، یہ سب ٹرکا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھی، کھلاتی، کپڑا پہناتی، پرورش کرتی اور خوب جو بھی ضروریات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان رکھتی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر ایمن کے دل جوئی فرماتے رہے۔ اپنے محبوب و متنبع غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے شکم سے سیدنا اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ اللہ کریم ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم سیدنا عبداللہ کی سیرت سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔